السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کی اکنامکس ٹیچر مسز نجم سحر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم لوگوں نے کل چیپٹر سٹارٹ کیا تھا بینک۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں مرکزی بینک کے فرائض۔ ہم لوگوں نے کل بینک کا مفہوم پڑھا تھا، ہم لوگوں نے بینک کا مفہوم کو پڑھا تھا، بینکوں کے فرائض کو پڑھا تھا اور بینکوں کی اقسام کو پڑھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے مرکزی بینک کے فرائض۔ مرکزی بینک کے فرائض میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو فرائض آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے نوٹ جاری کرنا۔ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک کا اولین کام یہ ہے کہ وہ ملک میں نوٹ جاری کرے۔ جس وقت مرکزی بینک کا وجود نہیں تھا، اس وقت ہر تجارتی بینک اپنی مرضی سے زر جاری کر سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں افراط زر پیدا ہوتا تھا اور کوئی بھی بینک زر کو جاری کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے انگلینڈ میں مرکزی بینک قائم کیا گیا، جسے نوٹ جاری کرنے اور زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آج دنیا کے ہر ملک میں مرکزی بینک کرنسی نوٹ جاری کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ کرنسی کی قدر کو مستحکم بھی رکھتا ہے۔ کرنسی جاری کرنے کے ہمارے پاس دو اصول ہیں: معینہ حد کا تناسب اور متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام یا بینکنگ اصول۔ معینہ حد کا نظام، اس اصول کے تحت نوٹ جاری کرنے کی ایک حد مقرر کر لی جاتی ہے اور یہ حد جو ہے ملک کی پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی مقرر کرتی ہے۔ مرکزی بینک بغیر کوئی چیز بطور ضمانت رکھے نوٹ جاری کر سکتا ہے، مگر جب یہ حد پوری ہو جاتی ہے تو اس سے زائد نوٹ چھاپنے کے لیے اس کے بدلے پوری مقدار کا سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ زر کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں یہ حد جو ہے وہ 5 ارب پاؤنڈ ہو تو 5 ارب پاؤنڈ کے مطابق نوٹ جو ہیں وہ تو ہم بغیر کسی ضمانت کے چھاپ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ہمیں فرض کریں ہمیں اور نوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، چھاپنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز بطور ضمانت رکھنی پڑتی ہے۔ جیسے فرض کریں اگر 1 کروڑ پاؤنڈ کے ہمیں مزید نوٹ چھاپنے کی ضرورت پڑے تو 1 کروڑ پاؤنڈ کی مالیت کا سونا، چاندی کو بطور زر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت مرکزی بینک اپنی مرضی سے زائد نوٹ نہیں چھاپ سکتا ہے، بلکہ اگر وہ حد کو بھی تبدیل کرنا چاہے تو اسے باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ لیکن اس نظام میں یہ خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے نظام غیر لچکدار بن جاتا ہے، کیونکہ ضرورت پڑنے پر زر کی رسد کو آسانی سے ساتھ نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول ہمارے پاس ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام۔ اس نظام کے تحت نوٹ جاری کرنے کے لیے ایک خاص تناسب مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں اس کے بدلے ایک خاص نسبت سے سونا، چاندی یا زر مبادلہ بطور محفوظ سرمایہ رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ امریکہ اور جرمنی میں یہ تناسب جو ہے وہ 40% ہے، فرانس میں 35% ہے، پاکستان میں 30% ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا مرکزی بینک اگزامپل کے طور پر بتا رہے ہیں کہ مرکزی بینک جو ہے وہ 100 روپے کی کرنسی کے نوٹ جاری کرتا ہے تو 30 روپے کی مالیت کا اس کو سونا، چاندی یا زر مبادلے سے ریزرو رکھنا پڑے گا۔ اور کہتا ہے کہ اس طریقے کے تحت زر کی رسد لچکدار ہو جاتی ہے، اور کیونکہ جتنی زیادہ مقدار میں کسی ملک میں سونا، چاندی یا زر مبادلہ دستیاب ہو، اسی قدر مرکزی بینک کا نوٹ جاری کرنے کا اختیار بڑھ جاتا ہے، اور لیکن اس سے ملک میں افراط زر کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر مرکزی بینک انہی 2 اصولوں کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے۔ اگر ان اصولوں سے ہٹ کر بغیر کسی چیز کو بطور ضمانت رکھا جائے اور نوٹ جاری کرے تو خسارے کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے، اور یہ خسارے کی سرمایہ کاری ایک طرف تو ملک میں افراط زر پیدا کرتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ زر کی رسد کی قدر کو غیر مستحکم کرتی ہے۔ اس کا ہمارے پاس دوسرا جو فرائض ہے وہ ہے حکومت کا بینک ہے۔ مرکزی بینک حکومت کا بینک ہے۔ تمام ادائیگیاں جو ہیں مرکزی بینک کی حکومت کی جو ادائیگیاں جو ہوتی ہیں وہ مرکزی بینک کے تھرو ہوتی ہیں۔ بینکوں کا بینک ہے، مرکزی بینک جو ہے وہ بینکوں کا بینک ہے، یعنی کہ مشکل وقت میں مرکزی بینک جو ہے وہ مدد کرتا ہے، تمام تجارتی بینکوں کی مدد کرتا ہے، اور تجارتی بینک بھی مرکزی بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور بلا ہی رعیت اپنی امانتیں تجارتی بینکوں کے پاس جمع کرواتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان بینکوں پر مرکزی بینک کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ ہے۔ کہتے ہیں یہ دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ ہے، بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ ہے، زر مبادلہ کا محافظ ہے۔ تجارتی پیشہ لوگ جس قدر بھی زر مبادلہ کماتے ہیں انہیں وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں۔
بینکوں کا آخری سہارا ہے یا پناہ کا کہہ لیں۔ جو بھی مشکل وقت آتا ہے مرکزی تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک سے مدد لیتے ہیں۔ تجارتی بینک کسی وقت مشکل میں پھنس جائیں تو مرکزی بینک سے مدد لے کر اپنی مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر تجارتی بینک لوگوں کو زیادہ قرضہ جاری کر دیں تو اس صورت میں بھی وہ مرکزی بینک سے مدد لے سکتے ہیں۔ بینکوں کا آخری سہارا ہے، یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی، حساب گھر ہے۔ مرکزی بینک دوسرے بینکوں کے لیے حساب گھر کا بھی کام سر انجام دیتا ہے، کیونکہ مرکزی بینک کے پاس تمام بینکوں کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے، اسی لیے مختلف بینکوں کے آپس کے اختلافات مرکزی بینک اسی سرمایہ سے نپٹاتا ہے۔ عام طور پر کاروباری مقاصد کے لیے ہر بینک کے پاس دیگر بینکوں کے جاری کردہ چیک آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قرض خواہ بنتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وقت وہ بینکوں کے درمیان چیکوں کی ادائیگی پر اختلاف ہو جائے تو مرکزی بینک جو ہے وہ ان کے درمیان جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے اور بینکوں کے کھاتے بھی جمع کرتا ہے۔ اسی طرح مرکزی بینک دو بینکوں کے درمیان حساب گھر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے بازار زر کا محافظ ہے یا بازار زر کا ناظم ہے۔ مرکزی بینک جو ہے وہ بحیثیت بازار زر کا ناظم ہے، ایک طرف تو نوٹ جاری کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ زر کی مقدار کو کنٹرول کر کے قیمتوں کے معاشی نظام کو استحکام بخشتا ہے۔ افراط زر کے سبب جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو مرکزی بینک زرعی پالیسی کے مختلف طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قیمتوں کے بحران کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر تفریط زر ہوتا ہے تو سرمایہ کاری کر کے قیمتوں کو مستحکم کرتی ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ زرعی پالیسی کے تحت یہ تمام کام کرتے ہیں۔ مرکزی بینک بطور بازار زر کے ناظم یا محافظ کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس طرح ملک میں اعتباری زر کی گردش کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بازار زر کا ناظم یا مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول کرنے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے۔ ہر ملک کا مرکزی بینک متعدد فرائض سر انجام دیتا ہے، کرنسی کا اجرا اور اس کی قدر کو مستحکم رکھتا ہے۔ مخصوص مقاصد کے پیش نظر مرکزی بینک کرنسی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے اسے مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ اس پالیسی کے تحت وہ افراط زر اور زر کی کثرت اور تفریط زر یعنی زر کی کمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ بازار زر کا ناظم ہونے کی حیثیت سے وہ اعتبار زر کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے مقداری طریقے اور وصفی طریقے۔ مقداری طریقوں سے مراد یہ ہوتی ہے جو زر کی مقدار کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے۔ اس قسم کے طریقوں کو اختیار کرنے سے زر کی مقدار کم و بیش کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ افراط زر اور تفریط زر دونوں صورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ افراط زر میں زر کی بہتات ہو جاتی ہے اور زرعی پالیسی کے تحت اس طرح طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں کہ زر کی گردش کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر تفریط زر ہو جائے تو ایسے طریقے کا اختیار کیے جاتے ہیں کہ زر کی مقدار اور گردش کو بڑھایا جا سکے۔ اس میں ہمارے پاس ہے شرح بینک کی پالیسی۔ شرح بینک کی پالیسی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شرح سود جو مرکزی بینک عام طور پر تجارتی بینکوں کو قرض دیتے وقت یا ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے وقت مقرر کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر ہو اور مرکزی بینک زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا چاہتا ہو تو وہ بینک ریٹ میں اضافہ کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں تجارتی بینک بھی شرح سود میں اضافہ کر دے گا، جس کے نتیجے میں بینکوں کو قرضوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں تجارتی بینک بھی اگر قرضوں کی کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر تفریط زر ہوگا، فساد بازاری ہوگی، بحران کی کیفیت ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورتوں میں مرکزی بینک زر کی گردش میں اضافہ کر دے گا اور شرح سود میں کمی کر دے گا اور عام تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک سے کم شرح سود پر قرضے مل جائیں گے۔ اس طرح تجارتی بینک لوگوں کو کم شرح سود پر قرضے دے گا اور زر کی گردش میں اضافہ ہو جائے گا اور تفریط زر کو کنٹرول آ جائے گا۔ اس کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسٹوڈنٹس آپ ان کو دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا۔ جیسے ہمارے پاس اس کی کامیابی کی شرائط یہ ہیں کہ ملک میں زر کا کاروبار کرنے والے تمام ادارے جو ہیں وہ بینک کی پالیسی کو مکمل طور پر اختیار کریں، ملک کے معاشی نظام جو ہوگا وہ لچکدار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کھلے بازار کا عمل۔ مرکزی بینک زرعی پالیسی کا دوسرا جو حربہ استعمال کرتا ہے وہ کھلے بازار کا عمل ہے۔ مرکزی بینک ضرورت کے مطابق بازار زر میں اپنی کفالتوں کو بانڈز کو کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اگر افراط زر ہوتا ہے، مرکزی بینک چاہتا ہے کہ زر کی گردش کو کم کر دیا جائے تو مرکزی بینک کے پاس جو بانڈز ہوتی ہیں ان کو زر کی منڈی میں لا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ جب فروخت کر دیا جائے گا تو زر کی گردش کسی حد تک کمی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر تفریط زر ہوگا تو وہ خرید لے گا، زر کی منڈی میں جا کے بانڈز وغیرہ کو خرید لے گا، جس کے نتیجے میں کھلے بازار کے عمل کے تحت بھی مرکزی بینک جو ہے وہ ضرورت کے مطابق زر کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب مرکزی بینک سرکاری کفالتوں کو خریدے تو تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی ہو۔ مرکزی بینک کے پاس کہتا ہے کہ اگر تمام تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی ہو تو قرضوں کی مقدار میں اسی صورت میں کمی بیشی ہو جائے گی، یعنی کہ تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات بڑھنے سے
وہ زیادہ قرض جاری کرے گا اور نقد محفوظات میں کمی ہو جائے گی۔ بینکوں کے جاری کردہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں اضافہ اعتباری زر کی مقدار میں کمی کی پالیسی کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی۔ مرکزی بینک جو ہے وہ ملک کے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تجارتی بینک جب مشکل وقت ہوتا ہے تو مرکزی بینک سے مدد طلب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق کہتا ہے کہ مرکزی بینک انہیں قرض فراہم کرتا ہے اور انہیں مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ انہی خدمات کے پیش نظر مرکزی بینک تجارتی بینکوں سے کل امانتوں میں سے ایک خاص تناسب سے اپنے پاس زر کو رکھتا ہے، زر محفوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 5% ہو، کسی بینک کے پاس امانتوں کے طور پر کل 100 کروڑ روپے جمع ہوں تو اس میں سے 5 کروڑ جو ہوگا وہ مرکزی بینک کے پاس جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینک کو جب قرضے فراہم کرتا ہے تو وہ اس صورت میں وہ اپنے پاس کچھ امانتیں جو ہیں یعنی کچھ زر جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس 5% ہے، اگر 100 کروڑ جمع کروایا ہے، 100 کروڑ اگر تجارتی بینک نے مرکزی بینک سے لیا ہے تو 5% جو ہوگا یعنی کہ 5 کروڑ جو ہوگا وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروائے گا۔ اگر افراط زر ہوگا تو اس شرح کو بڑھا دیا جائے گا، یعنی 5 سے 6% کر دیا جائے گا تاکہ قرض یعنی کہ صلاحیت جو ہوگی وہ محدود ہو جائے۔ اگر تفریط زر ہوگا تو اس شرح کو کم کر دیا جائے گا، 5 سے 4% کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے قرضوں کی راشن بندی۔ مرکزی بینک یہ طریقہ افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل پیرا نہ ہو تو وہ بعض اوقات اس بینک کی راشن بندی کر دیتا ہے، جس کے تحت اس بینک کو مقرر کردہ مقدار سے زیادہ قرضہ نہیں مل سکتا ہے یا اس کی ہنڈیوں کو مقررہ مقدار سے زیادہ بٹا نہیں لگ سکتا ہے۔ اس صورت میں تجارتی بینک قرضہ جاری کرنے کے سلسلے میں محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں زیادہ قرضہ جاری کر دیا جائے یا زیادہ ہنڈیوں کو بٹا لگا دیا جائے تو مرکزی بینک ان کی مدد نہیں کرے گا اور وہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس مسئلے سے اس کی وجہ سے بھی کہتا ہے کافی حد تک کہتا ہے کہ زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے وصفی طریقے۔ وصفی طریقے میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے حد مختتم میں تبدیلی۔ حد مختتم میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے ہم کسی بینک سے ہم قرض لیتے ہیں تو ہمیں اتنی مالیت کی کوئی چیز بطور گروی یا رہن رکھوانی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں حد مختتم۔ فرض کریں کہ ہم نے 10 لاکھ کا قرض لینا ہے، لیکن ہم نے فرض کرتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ کا قرض لینا ہے اور بینک میں اس کی مالیت کو 8 لاکھ تصور کیا جاتا ہے، تو 8 لاکھ کے برابر ہمیں قرض دیتا ہے، لہٰذا حد مختتم کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ روپے۔ افراط زر کنٹرول کرنے کی صورت میں بینک جو ہے وہ اس حد مختتم کو بڑھا دیتا ہے، کم قرض جاری کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ تفریط زر کے حالات میں اس حد کو کم کر دیا جاتا ہے۔ صرفی قرضوں میں کمی۔ بعض اوقات کہتا ہے صرفی مقاصد کی تکمیل کے حصول کے لیے جاری کیے جانے والے قرض بھی ملک میں افراط زر کا سبب بنتے ہیں، مثال کے طور پر روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء وغیرہ، اور جس کی وجہ سے زر کی گردش میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک صرفی قرضوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اشیاء کی خریداری کو سود کا تناسب بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کم قرض لیں۔ اخلاقی اپیل کرنا۔ اگر مرکزی بینک جو ہے تجارتی بینک کا کہنا نہیں مانتا تو وہ اخلاقاً اپیل کرتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں، آپ ہمارا کہنا مانیں، نہ کریں، اخلاقی اپیل کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے راست اقدام۔ راست اقدام میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ راست اقدام میں کہہ دینا کہ میں نے دھمکی لگا دینا، جیسے مرکزی بینک جو ہے وہ دیکھتے تجارتی بینک اس کا کہنا نہیں مان رہا تو اس کو ڈائریکٹ دھمکی لگا دیتا ہے کہ میں تمہاری کسی موقع پہ تمہاری مدد نہیں کرنی، نہ تمہاری ہنڈیوں کو بٹا لگانا ہے اور نہ میں تمہیں قرضے فراہم کرنے ہیں۔ پھر ہے نشر و اشاعت وغیرہ، یا پھر ہم اس کو اشتہار بازی بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہم لوگوں نے بازار زر کے ناظم یا مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی۔ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ آتا ہے سود کا مفہوم۔ اس کو اسٹوڈنٹس آپ نے آبجیکٹیو کے طور پر تیار کر لینا ہے، جیسے سود کی ڈیفینیشن آپ نے کر لینی ہے، پھر حرمت سود کی وجوہات کر لینی ہے، مشارکے سے کیا مراد ہے، مضاربہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کہہ دینا اسلامی بینکاری نظام جو ہے تھا وہ کب شروع ہوا، بلا سود نظامی بینکاری میں پیش رفت کب ہوئی، اس کا جائزہ لیا جائے، پاکستان میں بلا سود بینکاری نظام جو تھا وہ کب عمل میں لایا گیا، اس کے بارے میں آپ نے آبجیکٹیو کے طور پر یہ والے ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ اور اس چیپٹر کے اینڈ پہ جو MCQs دیے گئے ہیں اور شارٹ کویشچن دیے گئے ہیں یہ بھی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ MCQs شارٹ پیچھے جو میں نے چیپٹر سارا آپ کو پڑھا دیا ہے اسی چیپٹر سے سب کچھ ریلیٹڈ ہے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس یہ آپ کو چیپٹر سمجھ لگ گیا ہوگا۔
اور اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔